اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں علی افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ پچھلی نشست میں ہم نے جہاں پہ اس واقعہ کو چھوڑا تھا وہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نہر فرات پر مکمل قبضہ کر لیا تھا فوج یزید نے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے پر پانی مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ تو آج ہم اپنی نشست کا وہیں سے آغاز کریں گے، لیکن نشست کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو کا اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ پانی بند کرنے کے بعد بھی عمر بن سعد قاصد پر قاصد بھیجتا رہا کہ اب بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کا اقرار کر لو، نہیں تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن آپ ہر دفعہ یہ جواب دیتے کہ میں سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن ایک فاسق کی بیعت نہیں کروں گا۔ جب صلح کی کوئی صورت نہ نکل سکی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی تو آپ اپنی باوفا بیوی حضرت شہربانو کے پاس آئے اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم نوشیروان عادل کی پوتی اور ایران کے ایک نامور بادشاہ کی بیٹی ہو، مگر تم نے میرے ساتھ جس حوصلے اور صبر سے زندگی گزاری ہے اس کا شکر گزار ہوں، لیکن عرب والوں نے تمہاری قدر نہیں کی اور آج تمہیں یہ دن دکھایا ہے کہ آج تم اور تمہارے بچے پانی کے ایک قطرے کو ترس رہے ہیں۔ اب چونکہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کس وقت دشمن کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بال بچوں کو لے کر ایران چلی جاؤ۔ لیکن آپ کی وفادار بیوی نے آخری وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑا اور دشت کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں گرمی کی شدت اور بھوک پیاس برداشت کر کے وفادار بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک خیمے میں گئے اور ہر ایک کا حال پوچھا، مگر حال کیا ہونا تھا، ہر طرف سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ آپ کی بہن بی بی زینب کے دونوں بچے آپ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ آپ نے بچوں کو اٹھایا، گرمی کی تپش سے چہرے جھلس رہے تھے۔ شاید وہ ماموں جان سے پانی کے چند قطروں کی بھیک مانگتے، مگر ان کی ماں نے اشارے سے سمجھا دیا کہ بیٹوں خبردار، حرف شکایت زبان پر نہ آئے۔ اتنے میں عمر بن سعد کا آخری پیغام آ گیا کہ اگر حسین یزید کی بیعت کا اقرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اب انہیں اور مہلت نہ دی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر بن سعد سے کہو کہ نہر فرات پر قبضہ کر کے اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر کے تو نے جس غیر انسانی سلوک کا ثبوت دیا ہے وہ تمہارے حق میں لعنت کا باعث ہے، اور یہ کیا ستم ہے کہ تیرا لشکر اور تیرے لشکر کے گھوڑے تو پانی پی سکتے ہیں لیکن نبی کی اولاد پانی کی ایک بوند کو ترس رہی ہے، اور خاندان نبوت کا گھرانہ آج وضو کی بجائے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے۔ مگر مجھے یہ سب منظور ہے، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ میں یزید کی بیعت قبول کروں گا، اور آج کی رات مجھے مہلت دے دو تاکہ ہم بارگاہ رب العزت میں جی بھر کے حاضری دے لیں، کل صبح ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قاصد نے آپ کا یہ پیغام عمر بن سعد تک پہنچا دیا۔ اس ظالم نے لشکریوں سے مشورہ لیا اور کہا کہ اب شام ہو چکی ہے اور اس لیے حسین ابن علی کی تجویز مان لینی چاہیے۔ شمر لعین نے کہا کہ اگرچہ حسین ابن علی چھوٹی سی جماعت لے کر آئے ہیں لیکن اس اللہ کے شیر کا بیٹا ہے جس کی بہادری اور شجاعت کا سکہ زمین والے ہی نہیں آسمان والے بھی مانتے ہیں، اس لیے حسین ابن علی کو ایک لمحہ کی مہلت دینا بھی اچھا نہیں ہے، مگر آج رات تک کی مہلت دے دینی چاہیے کیونکہ اس کا لشکر پیاس سے کمزور ہو جائے گا اور کل تک ان میں لڑنے کی ہمت بھی نہیں رہے گی۔ محرم کی 9ویں تاریخ کا چاند ڈوب گیا اور کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھ گئی۔ آپ اٹھے اور کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور رات کے اندھیرے میں بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہو گئے۔ عرض کی، اے اللہ، یہ میری زندگی اور تیری بندگی کی آخری رات ہے، مگر میری یہ التجا قبول فرما کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہوں، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، اب تو ہی اس قربانی کو قبول کرنا۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، اور اب 9ویں محرم کا دن آ چکا ہے جس دن یہ جنگ باقاعدہ طور پر شروع ہوئی تھی، اور
اس کے بعد پھر 10 محرم کی شام یعنی 10 محرم کی عصر تک جو ہے وہ شہادتوں کا سلسلہ تھا، اور اب آگے جو شہادتیں جو ان کے خاندان کی ہیں، ان کے بیٹوں کی ہیں، ان کے بھائی کی ہیں، اس طرح کی جو واقعات ہیں وہ ہم اگلی نشستوں میں آپ کو بیان کریں گے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔